بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، فرینڈس آف پاکستان اینڈ مائی فرینڈس آر دے آر آل ایز آئی آلریڈی میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو آپ کے بھی ووٹرز بھی رہے ہیں، اور وہ آج پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، عذاب میں مبتلا ہے۔ ہم آپ کو روز یہ باتیں کرتے ہیں، روز سناتے ہیں، روز کہتے ہیں۔ آج بھی یہ مسئلہ پھر یہ وہی ہے کہ کراچی کو انصاف چاہیے، کراچی کو انصاف چاہیے، کراچی کو انصاف چاہیے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ میں جو روز دیکھ کے مجھے تنگ اور تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ پریشانیاں میں اپنے اوپر ہی لیتا ہوں، میں دوسروں کو جو پریشان ہوتے ہیں، میں یار ڈاکے اور چوری کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو نہیں پسند کرتا، اس لیے کہ وہ آپ کے فالوورز بھی یہ نئی ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے میں ان کو ہدایات ایشو کرتا ہوں کہ یار آپ پلیز پاکستان سے محبت کیجئے، پاکستان ہماری شہر ہے اور کشمیر ہماری شہر ہے، اس سے زیادہ کراچی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لہذا وہ ان کو اصل میں ان کو 30 سال سے جابس نہیں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، کوئی ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتہ، اور آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ کراچی میں یہ جو ڈاکے ڈلوا رہے ہیں، یہ چوریاں کر رہے ہیں، اور ان لڑکوں کو اریسٹ کرتے ہیں جن کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ پڑھے لکھے جو ہمارے گریجویٹس ہیں، جو انجینئرس ہیں اور جو دوسرے وہ ہیں، میں نے ان سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے لیے جابس اور یہ سب انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور کر رہا ہوں۔ آج سے نہیں کر رہا ہوں، 3 سال سے کر رہا ہوں، آپ کی آنے سے پہلے سے کر رہا ہوں۔ لیکن اب تو آپ کے آنے کے بعد ہمیں تو بڑا شوق تھا، بڑا فخر تھا، بہت امیدیں تھیں، بڑی میری نہیں، پورے کراچی کی، پاکستان کی امیدیں آپ کے اوپر ہیں، اس لیے کہ آپ آنیسٹ آدمی ہیں، اور یہاں آنیسٹ پرائم منسٹر آج تک نہیں آیا کبھی۔ لہذا آپ سے کراچی کو انصاف مانگتا ہے، اس کو انصاف دیجیے۔ کراچی کا جو ماسٹر پلان بنایا تھا، میں عرض کر دوں آپ سے کہ وہ 1970 میں یہاں پر پلاننگ کمیشن کے چیئرمین تھے، انہوں نے زیڈ نظامی KDA کے تھے، ان سے کہا کہ ماسٹر پلان بنا کے لائیے، کراچی تباہ ہو رہا ہے، کراچی میں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اسی وقت سے کراچی تباہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تباہی کیا، بربادی کیا، برائی کیا، تکلیف کیا، آئی کانٹ ٹیل یو۔ لیکن انہوں نے بہرحال فورسی کیا، ہی واز پلاننگ کمیشن کا چیئرمین تھا۔ اس شخص نے، میں غلط تھوڑا سا کہہ گیا ہوں کہ وہ ایڈیشنل یا ڈپٹی وہ تھے پلاننگ کمیشن کے چیئرمین، اینڈ ہی واز اے لرنڈ مین۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کراچی کا حشر کیا ہوگا، لیکن ہوا کیا، 70 میں انہوں نے ماسٹر پلان بنا لیا تھا، 40 لاکھ کی آبادی کے لیے بنا دیا تھا، اور اس کے بعد 71 میں الیکشن شروع ہو گئے، اور اس کے بعد 71 کے بعد 72 سے انہوں نے پرائم منسٹر، اللیگل پرائم منسٹر ہمارے بھٹو صاحب تشریف لے آئے تھے۔ انہوں نے کراچی کا جو حشر کیا، پاکستان کا جو حشر کیا، وہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا ہوں، پہلے بھی میں کافی عرض کیا ہے، کافی بتایا ہے، دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے بہت اچھے کام کیے تھے جس کا میں نے ذکر کل بھی کیا تھا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے جو کراچی کو تباہ کیا ہے، انٹیریئر سندھ سے لا کر کے، اور خاص طور سے یہاں پر جو بدماشوں کو، ان کو انہوں نے باقاعدہ موٹیویشن دیا ہے، ڈاکو اور چور اور یہ سارے ان کے ساتھ آنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرایا تھا، انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے انہیں الیکشن میں کامیاب کرایا تھا، ان میں ڈاکٹر مبشر جو تھے وہ اپنے لاہور کے انٹلیکچوئل تھے، جو بہت ہی کمیونزم کے دلدادہ تھے۔ جے رحیم اسلام آباد سے بہت زیادہ دلدادہ اس کے تھے۔
کراچی سے ہمارے معراج محمد خان، وہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا تھا ایک زمانے میں، بہت بولڈ اور بڑا قابل قسم کا شخص تھا. اس نے بہت بڑی کوششیں کی ہیں، اور اس کے بعد ان کو الیکشن میں کامیاب کروانے والے یہی لوگ تھے. بعد میں انہی کو مروایا، انہی کو جیل میں ڈالا، انہی کو ان کو منسٹر بھی بنایا. وجہ یہ ہے کہ یہ سوشلزم کے نام پہ، روٹی کپڑا مکان کے نام پہ آئے تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے سب کو ختم کر کے وہ اپنے پیارے بھائی بھٹو صاحب کو لے آئے، ممتاز بھٹو کو، اور دوسرے ساری جو جتنی ان کی پلاننگ تھی وہ ساری فراڈ کی، وہ سب انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے کیا تھا کہ میں حکومت میں آ جاؤں ایک دفعہ. حالانکہ فراڈ کر کے آئے تھے، ڈھاکہ فال کرا کے آئے تھے، پاکستان توڑ کے آئے تھے. آدھا پاکستان تو توڑ دیا تھا انہوں نے. بھارت پھر کانسٹیٹیوشن بنایا 1973 میں، تو وہ بھی انہوں نے غلط بنایا، اور بنا غلط ہوا یا صحیح ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ کہ وہ 8 امینڈمنٹ تو انہوں نے خود کر ڈالی تھی، خود وہ اپنے اس کے وہ بھی بن گئے تھے سپریم کمانڈر، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا بن گئے. پھر تو وہ اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے تھے، بلکہ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرنے والے تھے. بچ گیا پاکستان. خیر جناب، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ کراچی میں پانی کا مسئلہ جو ہے اور وہ دوسرے مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر یہ کراچی کو دیکھیے، یہ جو ہمارے یہاں جتنی بھی یہ سیوریج سسٹم ہے، واٹر سپلائی سسٹم ہے، روڈ سسٹم ہے، جو پہلے تھا، اس کے بعد پھر وہ مصطفیٰ کمال نے آ کر کے کافی کام کیا، اور جماعت اسلامی کے ہمارے وقت امیر، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور اس طرح ان کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کو جنت نصیب عطا فرمائے. میں عرض کر رہا ہوں حضور کہ یہ پورا جو سسٹم ہے 60 ایئرس سے زیادہ ہو چکا ہے جو لائنیں پڑی ہیں. اس کے علاوہ جو پمپنگ اسٹیشن جو وہاں سے آتے ہیں، وہ پمپنگ اسٹیشن جگہ جگہ بیچ میں پانی کی سپلائی کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کی لائنیں آتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کی، اور اس میں سے پانی جو ہے کراچی میں وہ بیچ میں اس میں چوری کیا جاتا ہے. اس کو چوری کرنے کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ کے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ان کی بڑی ان کی وہ تو بڑی نیک کام ہے نا. وہ اپنے سندھی بھائی وہ بیچارے وہاں غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کسان ہیں، تو ان کو پانی نہیں ملتا ہے، تو انہوں نے لائن توڑ کر کے ان سے پانی دے دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے پاس بہت بڑا کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ہر غلط کام کو بھی ایک نیکی اور بہادری اور خود سے کرتے ہیں. آپ پورے سندھ کا حال دیکھ لیجئے، آج ہندو رول کر رہا ہے وہاں پر. پھٹی ان کے پاس ہے، سونا ان کے پاس ہے، آپ کا گندم ان کے پاس ہے، اس کے علاوہ چاول ان کے پاس ہے. ساری اکنومی پہ کنٹرول اسی کا ہے. تو یہ جو سارا سسٹم ہے اس کے لیے تو آپ کو، جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں اور آج بھی عرض کر رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہے. میں تو آپ سے عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ میں سپریم کورٹ بھی گیا ہوں، ہائی کورٹ بھی گیا ہوں، اور میں آج بھی میں ان سے بات کرتا ہوں، آج بھی میں ان سے گزارش کرتا ہوں. میاں ثاقب نثار نے تو مجھے بڑا انکریج بھی کیا تھا، وہ میں نے تفصیل بھی بتائی تھی. 4 جنوری کو انہوں نے مجھے بلا کر کے اپنے چیمبر میں بڑی میں نے ان کو کتاب بھی پیش کی تھی. ابھی آپ کو میں ایک اور آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں. آپ کے آنے سے پہلے میں نے 28 دسمبر 16 کو میں نے ایک کتاب اپنی لکھی تھی، اردو میں شروع کی تھی، اس لیے کہ میرے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اردو میں یہ کتاب لکھیے. اردو میں جو کتاب لکھی تھی اس میں نے لکھا تھا کہ ایک خاموش انقلاب پاکستان، خاموش انقلاب پاکستان، اس کی یہ ہیڈنگ ہے. اور اس میں مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عمران خان آئیں گے یا کوئی اور خان آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی کچھ رحمت تھے کہ یہ کا آدمی فورسی کر سکتا ہے، بشرط ہے کہ اس کے اندر اتنا تھوڑا شعور ہو یا حالات سے واقف ہو، حالات کو دیکھتا ہو. کیونکہ ظلم یہاں انتہا سے بڑھ گیا ہے، اور جہاں ظلم بڑھ جاتا ہے وہاں پر پھر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پھر وہ شروع ہوتا ہے، انتقام شروع ہوتا ہے. میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کراچی کو
5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس میں تقسیم کر دیجیے، یا آپ اپنے طور پہ یہ کہہ دیجیے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس مقصد یہ ہے کہ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چور، بدماش، ڈاکو، اور یہ سارے وہ ہیں جو اپنے زرداری صاحب کے فالوورس ہیں اور وہ ان کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں، ان کے پاس اتنی بھی نہیں ہے۔ وہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ دادو سے آ کے یہاں بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے وہ ان کے جو جناب بلینس آف روپیز کے ٹیکسز تو یہ کھا جاتے ہیں اور خود ان کے اپنے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ نے اسمبلی بلڈنگ کیوں بنائی بھائی؟ مقصد کیا تھا اس کا بنانے کا؟ نئی اسمبلی بلڈنگ، اور راستہ بنا دیا آپ نے پرانی بلڈنگ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہاسٹل بنا رہے ہیں، یہاں ہر منسٹر کا، ہر ایم این اے کا، ہر ایم پی اے کا آپ کی پارٹی کے یہاں پر باقاعدہ بنگلور اتنے ہیں کہ یہاں پر ساری ڈیفینس گندی ہو گئی ہے، کتے لوٹتے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ انہیں اب پھر ان کے لیے آپ ہاسٹل بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ہاسٹل جو ہے اتنے اعلیٰ قسم کے اور بغیر کسی ٹینڈرنگ کے، بغیر کسی اس کے آپ نے وہ دے دیے، اور اس کے اوپر اربوں روپیہ خرچہ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اربوں روپے کے ٹیکس انہوں نے چارج کیے ہیں۔ ارے بھائی یہ آپ کو ٹیکس لینے کے لیے کس نے دیا ہے؟ کراچی ہمارا ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں، کھاتے آپ کیوں ہیں بھائی؟ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کراچی انصاف مانگتا ہے، اور کراچی میں آپ ہی انصاف کرا سکتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کراچی کو بنانا ضروری ہے، اور سندھ کو بھی بچا لیجیے۔ سندھ میں بھی غربت انتہا کو پہنچ رہی ہے، اور کچھ دن کے بعد ہندو ول ٹیک اوور انٹیریئر سندھ، اس لیے کہ جو معاشی حالات جہاں وہ خراب ہو جائیں اور جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایم این ایز اور منسٹرز اور سارے وہ جتنے بھی ہیں وہ اپنے عیاشیوں میں، بدماشیوں میں اس میں لگے ہوئے، ان کو کوئی باہر دیکھتا ہے تو مارے گا پکڑ کے، کہ باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ یہاں پر لگا کر کے انہوں نے 1-2 آدمی رکھ دیے ہیں اپنے سامنے، وہی بولتے رہتے ہیں، وہ اپنے بڑے ترم خان ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ کراچی کو کسی طریقے سے یہ جتنا انہوں نے تباہ کیا ہے، کیونکہ سارا سسٹم پانی کا، سیوریج کا، ایوری تھنگ سب آپ کو بدلنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا، اور اسی کے بعد پھر کراچی، یہاں پر یونیورسٹیز کا حالات بہت خراب ہے۔ علم کے لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ علم ہمارے یہاں صحیح ہونا چاہیے، اس کا ایک سسٹم بننا چاہیے۔ ہمارے وہ شفقت محمود صاحب جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، گورنر صاحب جو ہے ان کو بھی پرواہ نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، نہ ان کو کوئی وہ خیال ہے۔ کراچی میں یونیورسٹیز کا جو حشر ہو رہا ہے، وہ علم کی جو ظلم ہو رہا ہے، علم کے ساتھ جو میں برا الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، بہت برا ہو رہا ہے۔ آپ کراچی انصاف دیجیے، کراچی کو انصاف دیجیے، کراچی کو انصاف دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی اور خوشحالی کے لیے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کامیاب یقیناً ہوں گے، لیکن آپ کو کچھ ایکشنز لینے پڑیں گے، اسٹرکٹ ایکشنز، جہاں پر یہ 18 امینڈمنٹ کو میں نہیں مانتا، کانسٹیٹیوشن کو میں نہیں مانتا۔ آپ کانسٹیٹیوشن بھی بنانا ہے آپ کو، 18 امینڈمنٹ کو بھول جائیے، وہ تو چھوڑ دیجیے۔ یہ تو ڈاکو چور ہیں، انہوں نے بدماشی سے دھوکہ دے کر کے یہ کانسٹیٹیوشن کو بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو خود چینج کر دیا ہے، اس کے یہاں امینڈمنٹ بھی کر دیے، 18 امینڈمنٹ۔ یہ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، پاکستان نہیں، کراچی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے ہیرو بننے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ اتنا بڑا ہو رہا ہے تو کراچی ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں پر کہ آپ کے لیے سارے وسائل کریٹ کیے جاتے ہیں، یہ سارے یہی کریٹ کرتے ہیں۔ 20 ایجنسیز ہیں یہاں پر، اس کے علاوہ جس ساری مافیاز ہیں، ہر معاملے میں مافیا ہے۔ آپ الیکٹرک کا معاملہ ہے، بجلی کا علاوہ آر ٹی اے کا ہے، چاول کا ہے، اس کے علاوہ پیٹرول کا ہے۔ کون سا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہیں معلوم، جو آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا؟ یہ آپ کو فیلیور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ ان سے ڈریے نہیں، ہم یہاں ہیں آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، نوجوان یہاں کا آپ کے پیچھے چلے گا اگر آپ صحیح کریں گے تو، ورنہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ ہمارا جو یہ یوتھ ہے، ہمارے جو ینگسٹرس ہیں، وہ پھر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر ان کو
پراپر جاب نہیں ملیں گے، پراپر سسٹم میں نہیں آئیں گے وہ، اور پراپر یہاں کی زندگی نہیں ہوگی. آج یہاں پر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے بیکار کر رہے ہیں. پلیز مہربانی کریں، انصاف، کراچی کو انصاف چاہیے. میں آپ کا مشکور بھی ہوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اپنے تمام آرمی کو بھی، آپ کے جوڈیشری کو بھی، آپ کے سارے ان کو، ہمارے انہوں نے بھی اپنے چیف جسٹس اور پاکستان سپریم کورٹ گلزار احمد صاحب نے ماسٹر پلان بنانے کے لیے کہا ہے. اب وہ ماسٹر پلان بن جائے گا تو شاید، لیکن ماسٹر پلان وہ 4 کروڑ کا تو نہیں ہوگا. یہ تو ایسی بنا کر کے الٹا سیدھا بنا کے دے دیں گے، اس لیے کہ ان کے بس کا نہیں ہے. ماسٹر پلان بنانے کے لیے کوئی بہت بڑے کنسلٹنٹس چاہیے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو آپ کیجیے. خداوند آپ کے لیے ترقی اور خوشحالی کا بہت دکھائے گا، اور ہم اس خوشحالی کے دور کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری فوج کو، ہماری جوڈیشری کو، ہمارے آپ کے گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ ترقی اور خوشحالی دے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے. ہم آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے. پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو سارا سسٹم خود کر سکتے ہیں. شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.